مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو عزیزوں. میں تانیہ کمل پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم یہاں پر موجود ہیں ایک بہت بڑی پیشن گوئی کے بارے میں سیکھنے کے لیے، جس کو بارہا ہم کرسمس کے موقع پر سنتے ہیں، لیکن بس سن کر اس پر سے گو تھرو ہو جاتے ہیں. کبھی ان لفظوں کو اور ان باتوں پر ہم نے غور نہیں کیا جن کا شاید ہمیں بہت بہتر طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. تو میں آج کے گیسٹ کو دعوت دوں گی، انہیں ویلکم کروں گی. پاسٹر صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. امید ہے آپ خوش ہیں، ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کی خداوند میں آپ خوش رہیں. تھینک یو. اور موسم جو ہے وہ کافی سرد ہے، تو آپ سنائیے کہ سردی کا کیا حال ہے؟ سردی تو ہے، لیکن اگر آدمی احتیاط کرے تو بہتر رہتا ہے. احتیاط بہتر رہتی ہے. یسعیاہ نبی کا صحیفہ اور اس کے 9ویں باب کے بارے میں ہم بات کریں گے، جس میں یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر ہے تو اس میں پیدائش کا ذکر، لیکن اکثر اس کو میں بھی پڑھتے وقت بہت ساری باتوں کو سوچتی ہوں، اور میرا خیال سے کہ ہمارے آڈینس بھی سوچتے ہوں گے، عزیز سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ساری باتیں ہیں. اگر ہم دیکھیں تو حوالہ جا کر 9ویں باب کی 6 آیت میں آتا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا. بیٹے کی بات آگے جا کر آتی ہے، لیکن اگر سٹارٹنگ سے دیکھیں، ایندوگین کی تیرگی جاتی رہے گی. سب سے پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ ایندوگین کی تیرگی جاتی رہے گی، یہ کیا بات ہے؟ آپ ذرا پورا پڑھیں نا. لیکن اندوگین کی تیرگی جاتی رہے گی. لیکن جو ہے یہ اس کو سابقہ سے اٹیچ کرتی ہے. اوکے. تو اگر آپ یہ اس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں پہلے ان باتوں پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں جو یسعیاہ پہلے کر چکا ہے. جیسے یسعیاہ 5ویں باب میں کہتا ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کے لیے، یعنی محبوب کا گیت ہے، خدا نے اپنے محبوب کے لیے ایک تاکستان لگایا، اور تاکستان پہاڑ کی زرخیز ترین زمین پہ لگایا، اور اس تاکستان سے، اس زمین سے پتھر نکالے، اس زمین کو ہموار کیا، اس میں اچھی اچھی تاکیں لگائیں، اس میں کولو تراشا، اس کی باڑ لگائی، اس میں تاکوں کو پانی دیا، چھانٹا، اور پھل کا ویٹ کیا. اور جب پھل آنے لگا تو وہ جنگلی انگور تھے. اچھا. تو خدا جو ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ اندوگین کی تیرگی جاتی رہے گی، تو اس کے پیچھے خدا کا بھی وہ پرانا تجربہ ہے جو اس حوالے میں ڈسکس ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب خدا یہ کہتا ہے کہ مجھے جب جنگلی انگور ملے، تو خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا کریں. بالکل، بے شک. لیکن کیا ہوا؟ جنگلی انگور نکلے. تو اس کو خدا نے ریلیٹ کیا ہے اس حوالے میں. صحیح. کیسے ریلیٹ کیا ہے؟ کہ بنی اسرائیل کو خدا نے، اب خدا کی چنی قوم تھی. صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ ابراہم جو تھے یہ کسدیوں کے ملک سے آئے تھے. بالکل، جی، کسدیوں کے ملک میں خدا نے اس سے کہا تھا کہ تو اس ملک سے، اپنے لوگوں سے، اپنے ناطہ داروں سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جو میں تجھے دوں گا. میں تجھے سرفراز کروں گا اور بڑی قوم بناؤں گا. بالکل صحیح. اور خدا نے ایسا ہی کیا. پھر خدا نے دوسری جگہ پر جب اس سے عہد کیا تو کہا کہ میں تمہیں دریائے مصر سے لے کر دریائے فرات، بڑے دریا فرات تک کی ساری زمین تیری نسل کو دوں گا. ٹھیک ہے. پھر خدا ان کو لے کے چلا، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، اور مصر میں وہ رہے. مصر سے جب نکلے تو وہ 6 لاکھ جنگی مرد تھے. بہت بڑی نسل کو لے کر موسیٰ نکلا. جب موسیٰ نکلا تو پھر بیابان میں خدا نے ان کو کھانے کو دیا، پینے کو دیا، ان کی سلامتی قائم رکھی. بالکل، بے شک. آخر کار یشوع جو تھا وہ ان کو لے کے پہنچ گیا. جب یشوع وہاں پر پہنچا تو وہ جو زمین تھی وہ ساری کی ساری 12 قبیلوں میں بانٹ دی گئی. ٹھیک ہے. جب زمین بانٹ دی گئی تو خدا، وہ لوگ بہت خوشحال تھے. اس وقت خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ میری عبادت کریں، میری تعریف کریں، میری تمجید کریں. لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں نے بالکل اس کے الٹ کیا. جن قوموں کو خدا نے ان کے آگے سے نکال دیا تھا، انہی قوموں کو دوبارہ ان کے ساتھ روابط قائم کیے، ان کے بتوں کی پوجا کی، اور اپنے خدا سے امید چھوڑ کر، اپنے خدا پر بھروسہ چھوڑ کر
وہ غیر قوموں کی عبادت کرنے لگے، غیر خداؤں کی عبادت کرنے لگے اور بدی میں پڑ گئے۔ صحیح، جس طریقے سے وہ پاکستان کی بات کرتا ہے کہ میں نے پاکستان تو بہت اچھا لگایا تھا، بے شک، لیکن کیا ہوا، اس میں اونٹ کٹارے ہو اونٹ گئے کٹارے ہو گئے۔ تو خدا یہ اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہے کہ کہ ان میں کے نے محبت تو بہت کی لیکن مجھے پھل نہیں ملا، مجھے پھل نہیں ملا۔ اور پھر خدا نے کیا کیا، خدا نے ان کو برباد کر دیا۔ اب آپ ذرا 8ویں باب کی لاسٹ آیت 2 پڑھ دیں۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کے 8ویں باب کی 21ویں اور 22ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے، اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے، اور اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، پھر زمین کی طرف دیکھیں گے، اور ناگہاں تنگی اور تاریکی یعنی ظلمت، اندو اور تیرگی میں گدھیڑے جائیں گے، لیکن اندوگین کی تیرگی جاتی رہے گی۔ یہاں پر یہ جو بات ہے کہ یہ جو علاقے جن کا ذکر یہ نفتالی اور زبلون کا ہے، یہ ہمارے باپ دادا ابراہیم یعقوب کے بیٹوں کو ملی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ زمین ان کو ملی تو یہ اس میں جیسے ہی وہ اس میں رہنے لگے تو انہوں نے اپنے اس کام کو جس کے لیے خدا نے ان کو مقرر کیا تھا کہ وہ شریعت پر عمل کریں اور اپنے خدا پہ بھروسہ رکھیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بتوں کی پوجا کی، انہوں نے بدی میں زندگی گزاری۔ تو پھر خدا نے وہی پاکستان والا حال کیا کہ پاکستان کی باڑ توڑ دی، اس کو پانی دینا بند کر دیا، جنگلی جانوروں نے اس کو کھدیڑ دیا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اب اگر آپ پہلی تواریخ کے 5ویں باب کی 25ویں آیت پڑھیں تو میں آپ کو فردر بتا سکتا ہوں۔ جی، پہلی تواریخ 5ویں باب کی 25ویں آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کے خدا کی حکم عدولی کی، اور جس ملک کے باشندوں کو خدا نے ان کے سامنے سے ہلاک کیا تھا، انہی کے دیوتاؤں کی پیروی میں انہوں نے زناکاری کی۔ تب اسرائیل کے خدا نے اسور کے بادشاہ پول کے دل کو اور اسور کے بادشاہ تلگات پلناصر کے دل کو ابھارا۔ تو کیا کیا خدا نے؟ خدا غیر قوم کے بعد اسوریوں کے پاس خدا نے ان کے دل کو اس طرح ابھارا کہ وہ آئیں اور زبلون اور نفتالی کے علاقہ پر حملہ کریں۔ تو انہوں نے آ کے حملہ کیا، اور کیونکہ یہ خدا ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ بالکل مقابلہ نہ کر سکے، اور اگر مقابلہ کرتے تو بات اور تھی۔ یہ تو غیر قوموں کے پاس گئے، ان کے دیوی دیوتاؤں سے جا کر مشورہ کیا کہ ہم مقابلہ کیسے کریں، تو مقابلہ تو نہ کر سکے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو گرفتار کر ان پر سارے علاقے پر قبضہ کر لیا، اسیر کر لیا، اور ان کے نہایت ہی برا حال ہو گیا۔ یہ کھانا پینا بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور ان کو غلام بنا کر وہ اپنے علاقوں میں لے گئے۔ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ غیر قوموں کی گلیل۔ جی، غیر قوموں کی گلیل۔ تو غیر قوموں کی گلیل کیا تھا؟ ان کو گرفتار کر کے وہ لے گئے، اور ان کی جگہ پر وہ اپنے لوگ انہوں نے آباد کیے۔ تو اس طریقے سے یہ اتنی خستہ حالی میں چلے گئے کہ بدی میں زندگی گزارتے تھے۔ جو لوگ بدی میں زندگی گزارتے ہیں وہی تاریکی میں رہتے ہیں، وہی موت کے سایہ کے ملک میں رہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ موت کے سایہ کے ملک میں تھے کیونکہ انہوں نے اپنے خدا کو چھوڑ کر غیر قوموں کے خداؤں کو، دیوی دیوتاؤں کو بدی کے ساتھ پوجا۔ اچھا، یہ جو آپ نے ابھی بڑی بات کر دی کہ تاریکی میں چلتے تھے، کوئی انسان دنیا میں تاریکی میں نہیں چلتا، اور نہ ہی تو یوں کہہ لیں کہ موت کے سایہ کے ملک پہ رہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیسے قبول کر لیا؟ جب مصر میں تھے تو ان کے حالات بڑے خراب تھے، اور اب یہ یہاں آئے ہیں، خدا نے ان کو ان کا ملک دیا ہے جس کو یہ اتنا لمبا سفر اور ساری مشکلات جھیل کر پہنچے ہیں۔ بے شک خدا ان کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بڑا ہمیشہ آہوزاری کرتے رہے۔ تو ایسا کیا آج بھی ہے کہ آج بھی کوئی تاریکی میں ہے، یا آج روشنی اور نور کا زمانہ ہو گیا ہے کہ بس لائٹوں میں ہی رہ رہے ہیں سب اور سبھی ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ آج کے لوگوں کے لیے کیا آپ کہیں گے اس بات کے بارے میں جو آپ نے فرمائی؟ میں پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ موت کے سایہ کے ملک میں کون لوگ رہتے تھے، اور خدا نے ان کے لیے کیا لیکن جو کہہ کر امید دلائی ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 2 آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی،
اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، بالکل، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. جو موت کے سایہ کے ملک کی وادی میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. اب کیا ہوا یہ کہ جب یہ حالات بڑے خراب تھے تو اس وقت ان کے درمیان ایک شخص آ گیا، جو شخص ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا، فقی فریسیوں کی طرح ان سے نفرت نہیں کرتا تھا، ان کو گناہ گار کہہ کے ان کو رد نہیں کر دیتا تھا، بلکہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف ہوئے، ان کو شفا دیتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو مرض ہے اس کا کوڑ کا، یہ بالکل لا علاج تھا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا. جب وہ آدمی ان کے درمیان آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کے بیماروں کو شفا دی، جو جنم کے اندھے تھے ان کو ٹھیک کیا، اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا. جو نفرت والے لوگ تھے، مسول لینے والے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا. اور جو فقی فریسی تھے یہ اس سے بہت ہی وہ جیلس ہوتے تھے کہ یہ اگر خدا کا نبی ہوتا تو پھر یہ ان کے ساتھ کیوں بات چیت کرتا. تو یہ جو ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا تھا، یہ خدا کی روشنی تھی، یہ خدا کا نور تھا جو ان پر چمکا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ عید خیام کے موقع پر اس نے کھڑے ہو کر کہا، I am the light of the world، میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی میں چلے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا. آج بھی جو اس کی پیروی میں چلتے ہیں وہ اندھیرے میں نہیں چلتے، اور جو آج بھی اس کی پیروی میں نہیں چلتے وہ اندھیرے میں ہی چلتے ہیں. اچھا پاسٹر جی، آپ یہ عید خیام کا ذکر کر رہے ہیں کہ عید خیام کیا ہے، تھوڑی اس پہ بھی روشنی ڈالیں. اور یہ عید خیام کے موقع پہ کیوں اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ آئی ایم دا لائٹ آف دا ورلڈ؟ یہ اس وقت کیا بولنے کی ضرورت تھی، اور کتنے لوگ تھے جو ان کو سن رہے تھے؟ اب اس وقت براڈ کاسٹ تو تھا نہیں، تو یہ کیا سلسلہ تھا اور کیوں کہا، اور اس عید کے موقع پر کیا ہوتا تھا؟ عید خیام جو تھی یہ یہودی سیلیبریٹ کرتے تھے 7 دن تک، ٹھیک ہے. اور اس کے سیلیبریٹ کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ جب بیابان میں تھے تو خدا نے ان کی بڑی حفاظت کی، خدا نے ان کی بڑی مدد کی. تو اس مدد اور اس حفاظت کے لیے وہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے. اور آخری دن یہ ایک بڑی خاص رسم کرتے تھے، اور وہ خاص رسم یہ تھی کہ پانی انڈیلتے تھے اور دیے جلاتے تھے. تو یہ پانی انڈیلنا جو ہے یہ کس قسم کی رسم ہے؟ یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے؟ بس فرضی طور پر پانی گرا رہے ہیں یا اس کا بھی کوئی روحانی پہلو ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں پہلا سیموئیل 7ویں باب کی 5ویں آیت میں، تو اس میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جب سیموئیل نبی نے مصفہ میں جا کر ساری قوم کو اکٹھا کیا اور قربانی کرنے لگا تو اس نے کہا کہ پانی لاؤ، ٹھیک ہے، اور پانی کو انڈیلا. پانی کو انڈیلنے کے بعد اس نے کہا کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے. یہ جو رسم تھی یہ ادا کی جاتی تھی. لیکن میں پہلے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور تو جو فقی فریسی اور سردار کاہن تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی بڑی باتیں کرنے لگ پڑا ہے، اس کو اب زندہ رہنا اس کا ضروری نہیں ہے، اس کو مار دیں گے. تو مارنے کے لیے اس کو پکڑنا چاہتے تھے. لیکن نیکودیمس نے ان سے کہا کہ ہماری شریعت میں لکھا ہے کہ جب تک کسی کی پوری بات نہ سن لیں اس کو سزا نہیں دے سکتے. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ تو ہی بتا کہ کیا گلیل میں سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا گلیل جو ہے وہ میں سے کوئی نبی برپا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہہ کر انہوں نے مسیح کو رد کیا. وہ مسیح کے بڑے بڑے کام تو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑے لولے ٹھیک ہوتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ ہر قسم کے بیمار کو ٹھیک کر دیتا ہے. لیکن وہ یہ ضرور دیکھتے تھے کہ یہ سبت کے دن کام کرتا ہے، یہ اس کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیتے تھے. آج بھی اگر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے خطرے کی بات ہے. آپ نے نیکودیمس کی بات کی، آپ نے کہا کہ اس نے بھی کہا کہ پہلے اس کی بات سن لیتے ہیں شخصی کی کیا کہہ رہا ہے. کیا یہ پیشن گوئی جو ہے کہ اس نے زبلون اور نفتالی کے علاقہ میں وہ آخری زمانہ میں یردن کے پار بزرگی دے گا، تو یہ جو بزرگی دے گا
یہ تو پہلے سے بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ گلیل میں بزرگی دے گا، تو یہ فقی فریسیوں کو تو یہ بات وہاں کوڈ ہونی چاہیے تھی، اور ویسے بھی اچھی چیز نکلنے کا اگر تعلق رہ گیا تو یسوع مسیح تو یروشلم میں پیدا ہوئے تھے، وہ تو گلیل میں نہیں پیدا ہوئے، لیکن بزرگی وہ اپنی دیں گے، یعنی وہ کام کریں گے، تو کیا یہ بات فقی فریسیوں کو معلوم نہیں تھی یا وہ اس کو نظر انداز کر رہے تھے؟ عیسائیہ نے ان کے حق میں کیا اچھی بات کہی تھی کہ یہ دیکھیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن معلوم نہیں کریں گے، سنیں گے، کانوں سے سنیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں۔ تو وہ آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہوئے بھی نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے نہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور صرف اپنے علم پر جو ناقص علم تھا ان کا، اسی کے اوپر بھروسہ کرتے تھے۔ اچھا پھر اس میں یہ جو بات ہے، یہ میں اس کو ریفرنس کو پڑھ کے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر ساری بات آ رہی ہے، یسوع مسیح کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے۔ اب تک یہ جو پچھلا ہوا ہے، آپ نے بتایا کہ اندوگین کی تیرگی جو ہے وہ خدا ان پہ نظر کرے گا اور ان کو اس دکھ سے نکالے گا۔ بے شک انہوں نے خدا کی تمجید نہیں کی، پھر بھی خدا ان کو نکالے گا۔ اور پھر یسوع مسیح نے عید قیام کے موقع پر بھی کہا، اس میں یہاں پر یہ جو ذکر آتا ہے، ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا۔ اب بات یسوع مسیح کی پیدائش کی ہو رہی ہے، تو کس نے ظلم کیا ہے؟ کون سا ایسا ظلم ہوا ہے جو مدیان کے دن پر توڑا گیا؟ پہلے تو ظلم کیا ہے، اور پھر یہ توڑا کیسے گیا، اور اس واقعے کو یہاں پر کیوں کہا گیا، لکھا گیا؟ اس علاقے اس جو مدیان کا جو ذکر ہے یہ بہت اہم ہے یہاں پر، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں قاضیوں کی کتاب اس کے 6 اور 7ویں چیپٹر میں، تو وہاں پر ایک جدعون کا ذکر ہے۔ جدعون جو تھا یہ یواس کا بیٹا تھا، جو یسی کے قبیلے کا تھا۔ یسی کا قبیلہ جو تھا یہ سب سے غریب تھا، اور جو یواس کا بیٹا جدعون تھا یہ سب سے چھوٹا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں بات وہاں شروع کرتا ہوں جہاں سے یہ اس کا لنک بن جائے۔ جی، تو یہ جو جدعون تھا یہ ایک سورما تھا، لیکن یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ گیہوں کو کولو میں چھپا رہا تھا۔ اچھا، گیہوں کو کولو میں چھپا رہا تھا۔ کیونکہ جو مدیانی تھے یہ ان پہ قابض تھے، یہ بالکل موت کے سایہ کے ملک میں یہ بھی رہتے تھے، تو بہت ہی ان کے اوپر بھی کافی وہ سٹریس تھی۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ چھپا دیتے تھے، یہ جو مدیانی تھے یہ آتے تھے اور ان کا سال بھر کا جمع کیا ہوا اناج، ان کے بھیڑ بکریاں سب چھین کے لے جاتے تھے، اور یہ بہت ہی بدحالی میں تھے۔ انہوں نے خدا سے التماس کی ہوئی تھی کہ خداوندہ تو ہمیں اس سے چھڑا۔ تو جب وہ چھڑا رہا تھا تو اس نے گیہوں چھپا رہا تھا، تو اس کے پاس ایک فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ خداوند تیرے ساتھ ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ خداوند میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو مصر سے جب سے خداوند ہمیں نکال کے لایا اس نے ہمیں پوچھا ہی نہیں، ہم تو بڑی بدحالی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو اسی زور میں نکل تو مدیانیوں کو ایسے مارے گا جیسے ایک آدمی کو مارتے ہیں، یعنی لاکھوں کے فوج کو تو کیسے مارے گا؟ جیسے ایک آدمی کو مارے گا۔ تو اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے کہا کہ خدا تیرے ساتھ ہو۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو خدا میرے ساتھ ہے تو یہیں رک، میں قربانی کرتا ہوں۔ تو وہ جا کے اس نے قربانی کی، گوشت بنایا اور روٹیاں بنائیں اور لا کر دیں۔ تو جب اس نے کہا تو فرشتے نے کہا کہ تو اس کو پہاڑی پہ رکھ دے۔ تو اس نے پہاڑی پہ رکھ دیا، اور فرشتے نے اپنی اس کی طرف چھوا تو وہ آگ سے جل گیا۔ تو اس نے کو یہ پتہ لگ گیا کہ میری قربانی جو ہے وہ منظور کر دی گئی ہے۔ اچھا، پھر اس کو خواب میں خدا نے دکھائی دے کر کہا کہ تو ایسا کر کہ اپنے باپ کو، اس کا باپ بت پرست تھا، بال کے مندر کا پجاری تھا۔ اچھا، تو کہا کہ تو اپنے باپ کے مندر کو توڑ دے، اس کے بتوں کو مشکل کام تھا اس کے لیے، اس کے بتوں کو توڑ دے، اور جو ساتھ اس نے یہ سیرت بنائی ہے وہ بھی توڑ دے، اور وہاں ایک مذبح بنا، اس کے اوپر اپنے باپ کا بیل ذبح کر اور اس کی قربانی چڑھا۔ اس نے ایسا کر دیا۔ مختصراً یہ پھر اس کو یہ سمجھ لگی کہ خدا میرے ساتھ ہے، تو اس نے کہا کہ پھر بھی خدا سے ایک شرطی منوا لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں خداوند اگر تو میرے ساتھ ہے تو میں میدان میں روئی رکھوں گا، تو وہ روئی گیلی ہو
اور مدان کی زمین نہ گیلی ہو. اچھا تو جی جی دوسرے دن سے دیکھا تو روئی گیلی تھی اور مدان کی ساری زمین سوکھی تھی. پھر بھی اس کو بھروسہ نہ آیا تو اس نے کہا کہ خداوند میں آج روئی رکھوں گا, ساری زمین گیلی اور روئی سوکھی رہے. تو روئی سوکھی رہی تو پھر اس کو یقین ہو گیا کہ خدا میرے ساتھ ہے. تو اس نے عاشر کے قبیلے, نفتالی کے قبیلے, زبلون کے قبیلے, جو یہ منسی کا قبیلہ تھا, ان کو خط لکھے, انسانی کوشش شروع کر دی کہ مجھے فوج بھیجو, میں مدیانیوں سے لڑنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ کافی فوج جمع ہو گئی. جب فوج جمع ہو گئی تو بڑی خوشی سے دیکھنے گیا تو خدا نے اسے کہا کہ تو اتنے سارے آدمی لے کر جائے گا اور تو کہے گا کہ میں نے اپنے زور بازو سے جیت لیا ہوں, تو یہ فوج کے سپاہیوں کو واپس بھیج. اس نے کہا میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ اس نے کہا جا کے تو ان کے اندر تقریر کر کہ جنگ میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے, بیوی بچے ان کے یتیم ہو جائیں گے, ڈر کے جتنے ڈرپوک ہوں گے وہ سارے کے سارے چلے جائیں گے. تو آدھی سے زیادہ فوج جو تھی وہ چلی گئی. پھر بھی اس نے کہا خداوند اب کافی ہیں. تو خدا نے کہا نہیں, اب بھی بہت زیادہ ہیں, اب بھی تو کہے گا کہ میں نے اپنے زور بازو سے جنگ جیتی ہے. تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا تو ان کو کہا کہ دریا پر جا کر پانی پئیں, اور جو پانی چپڑ چپڑ کر کے پئیں گے تو ان کو تو صرف لے لینا, باقی کو تو چھوڑ دینا. باقی کو بولو جاؤ جی جنگ ہم نے جنگ نہیں, تم جنگ سے بری ہوئے. تو ایسا اس نے کیا. وہ 300 آدمی تھے. اچھا. اور لاکھوں کی فوج وادی میں کھڑی تھی اور یہ پہاڑی علاقے میں, وہ پہاڑی پر تھے. تو اس کو اب کافی ڈر تھا کہ 300 آدمیوں سے میں کیسے مقابلہ کروں گا. انسانی خوف تھا. تو اس کو خدا نے کہا کہ تو ایسا کر کہ اپنے کسی بندے کو ساتھ لے کر رات کو جانا مدیانیوں کے وہ جو فوج لشکر ہے اس کے پاس جانا. تو وہ گیا. اس نے کیا سنا کہ ایک جو ان کا سردار ہے وہ اپنا خواب بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے ایک روٹی گری, جو کی روٹی گری, اور وہ لڑکتی آ کے ہمارے خیموں سے ٹکرا گئی. اور خیمے گر کے چکنا چور ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ روٹی کیا تھی؟ اس نے کہا وہ جدعون کی تلوار تھی. تو وہ سب کانپنے لگے اور ڈر گئے. تو جب جدعون نے دیکھا تو اس کو بڑی ہمت ہوئی. اس نے آ کر اپنے آدمیوں کو ارینج 3 گروہوں میں, 100 آدمیوں کو 3 گروہوں میں ارینج کیا. اور جب وہ ارینج ہو گئے تو اس نے کہا کہ ایک طرف سے 100 جائیں, دوسری طرف سے, اور ایک طرف سے میں 100 آدمیوں کے ساتھ آؤں گا, اور سب ہاتھ میں ایک ایک مٹکا, ایک ایک مشل اور ایک ایک وہ بگل لے لیں. تو جب میں جیسے کروں گا ویسے ہی کرنا. تو جب رات ہوئی تو وہ پہاڑی کے اوپر تھے, مدیانیوں کی فوج وادی میں تھی. تو انہوں نے کیا کہ پہلے اس نے وہ بگل بجا کر انہوں نے مٹکے تو مچلیں جلائیں اور پھر مٹکے ایک ساتھ توڑے. تو پہلے ہی وہ ڈرے ہوئے تھے, آواز سے اور ڈر گئے, اور آواز اور مچلوں سے وہ ڈر گئے. اور پھر انہوں نے جب آگے بڑھے تو وہ ایسے ان کے پتے پانی ہو گئے کہ وہ ڈر کے بھاگ گئے. اور جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ, انہوں نے جا کر ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. پھر جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مدیانی بھاگ رہے ہیں تو وہ بھی آ گئے, اور مدیانیوں کو انہوں نے ایسا مارا جو ان کے اوپر ظلم کرتے تھے, ان کے جوئے کے لٹ کو توڑ دیا. بڑی فوج جو تھی وہ قتل ہو گئی. جب بڑی فوج قتل ہو گئی اور ان کے وہ چلے گئے تو انہوں نے ان کے سارے کپڑے اکٹھے کر کے جلائے. لکھا ہے کہ ان کے کپڑے آگ جلانے کے لیے, کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے. تو وہ جو آگ کا ایندھن کہا گیا ہے وہ یہ تھا کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور جب داؤد نے 40 سال تک بنی اسرائیل پہ حکومت کی, ان کا قاضی رہا. لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے بادشاہ بنائیں گے, تیرے بیٹے کو بعد میں بنائیں گے, تیرے پوتے کو بنائیں گے. اس نے کہا نہیں, بادشاہ جو ہے وہ رب خداوند بادشاہ ہے. اچھا, یہ تھوڑی سی بات رہتی ہے کہ یہ واقعہ یہاں پر کیوں درج ہے کہ مدیان میں یہ ہوا تھا؟ یہاں پر تو یسوع مسیح کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہاں بڑا بھید کی بات ہے. اچھا, وہ یہ ہے کہ ایک آدم نے گناہ کیا, ٹھیک ہے, اور گناہ ساری انسانی نسل میں پھیل گیا. پھر کیا کہہ رہا ہے فرشتہ اس کو, جدعون کو, کہ تو مدیانیوں کو ایسا مارے گا جیسے ایک آدمی کو مارتے ہیں. ایک آدمی تو نہیں تھا. تو جب یسوع آیا
تو یسوع نے اپنی خون سے اپنے خون سے سب انسانوں کے لیے اتنی قربانی دی جو سب کے لیے کافی تھی. تو یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے. اور پھر ان پہ جو ظلم کرتے تھے ان کے عصا کو توڑ دیا, اور اس سے یہ بھی بتایا کہ خدا جب ساتھ ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. آمین. بہت بہت شکریہ ان ساری اچھی باتوں کے لیے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. عزیزوں, جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہو چکا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت آج بھی اس کے کندھے پر ہے, اور اس نے ہم سب کے گناہوں کا بوجھ یوں اپنے اوپر اٹھا لیا کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے ہماری خاطر اپنی جان دی. اور اس سے بڑھ کے کوئی کیا محبت کرے گا کہ اپنی جان کسی کے لیے صرف کر دے. تو عزیزوں, اسی روح میں رہتے ہوئے آپ سے پھر ملیں گے پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.